نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کے ٹاپک میں ہم بات کریں گے قضاء عمری کے حوالے سے۔ تو قضاء نمازوں کا طریقہ یہ ہے کہ بالغ ہونے سے لے کر اب تک جتنی نمازیں قضا ہوئی ہے ان کا حساب کر لیں۔ اگر ان قضاء نمازوں کی تعداد اور ترتیب معلوم ہو تو پھر ان کو تو اسی ترتیب سے قضا پڑھ لی جائے، تو یہ طریقہ ہے۔ لیکن اگر قضاء نمازوں کی تعداد معلوم نہ ہو، متعین نہ ہو، تو احتیاطاً کچھ بڑھا کر اس کا حساب لگا لیا جائے۔ مثال کے طور پر 1 مہینے کے، 2 مہینوں کے، 3 مہینوں کے کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، اتنی نمازیں اس کے غالب گمان کے مطابق آ گئی تو اس کی ایک تخمینہ لگا لیا جائے، ایک حساب مقرر کر لیا جائے۔ اس کے بعد فوت شدہ نمازیں قضا ادا کرنا شروع کر دیں۔ تو جو نماز قضا ہوئی ہے اس کی اتنی ہی رکعتیں، چاہے وہ فرض ہو یا واجب ہو، دونوں میں سے اتنی ہی رکعتیں ادا کرنی ہوگی۔ مثال کے طور پر فجر کی 2 رکعت ہیں، اور ظہر کی 4 رکعت ہیں، عصر کی بھی 4 رکعت ہیں، مغرب کی 3 رکعت ہے، اور عشاء کی بھی 4 رکعت ہے، لیکن اس کے ساتھ 3 رکعت وتر بھی ہے۔ تو قضا صرف واجب اور فرض کی ہوتی ہے، سنت اور نوافل وغیرہ ان کی قضا نہیں ہوتی۔ لیکن اگر قضا نمازیں متعین ہیں تو پھر ضروری ہے کہ اس نماز کی اسی کے مطابق نیت کر لی جائے اور متعین کر کے مکمل طور پر اسی طرح پڑھ لی جائے۔ یعنی فلاں دن کی فلاں نماز کی قضا پڑھ رہا ہوں، مثلا پچھلے جمعے کی فجر کی نماز کی قضا پڑھ رہا ہوں۔ البتہ اگر متعین طور پر معلوم نہ ہو تو پھر اس کے لیے یہ طریقہ بھی ہے کہ جتنی بھی فجر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو ان میں سے پہلی فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ طریقہ بھی ہے۔ اسی طرح پھر ظہر کے بارے میں بھی یہی کہے کہ جتنی بھی ظہر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان میں سے پہلے ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور اسی طرح پہلے کے بجائے آخری کا بھی کہہ سکتا ہے، یعنی ظہر کی جتنی بھی نمازیں ہیں ان میں سے آخری پڑھ رہا ہوں، یہ طریقہ بھی صحیح ہے۔ اگر کوئی شخص ایک دن کی فوت شدہ نمازیں ساری ایک وقت میں پڑھ لے تو اس طرح کرنا بھی صحیح ہے۔ لیکن ان سب طریقوں میں سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر ادا نماز کے ساتھ، مثال کے طور پر فجر کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ وقتی نماز کے ساتھ ایک قضا نماز بھی پڑھ لی جائے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے ساتھ، ظہر کی نماز کے ساتھ یا مغرب کی نماز، ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز بھی ادا کرتے رہیں، اور اپنے ساتھ جو حساب لگایا ہے اس کے مطابق ایک نماز اس سے کٹتی جائے۔ تو ایک دن آ جائے گا کہ جب مہینہ پورا ہوگا تو 1 مہینے کی نمازیں پوری ہو جائے گی۔ اگر اسی طرح ایک سال پورا ہوگا تو پھر سال کی نماز جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے، اور علماء نے اس کو ترجیح بھی دی ہے کہ یہ بہت آسان طریقہ ہے، تو لہٰذا اسی طریقے پر اگر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا جب غالب گمان کے مطابق جتنی نمازیں آپ نے مقرر کی ہے تو وہ ساری ایک دن پوری ہو جائے گی۔ حاشیۃ التحتوی علی مراقی الفلاح، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 157، تبیین الحقائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 467، اسی طرح رد المختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72، اور فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 121۔